ابرار صاحب نظر نہیں آ رہے. کہاں نظر آئے گا صاحب؟ محلے میں اتنا اندھیرا ہے. آپ کو پتا ہے لوڈ شیڈنگ کتنی ہو رہی ہے؟ ابرار صاحب میں بتیاں ڈھونڈ رہے ہوئے جیسے. آپ کہہ رہے ہیں ابرار صاحب نظر نہیں آ رہے. مجھے تو 2 گھنٹے ابھی جو گزرے مجھے پورا محلہ ہی نظر نہیں آیا. کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. اتنا اندھیرا ہے, اتنا اندھیرا ہے. اوپر سے آج کا وہ چاند صاحب بھی پتہ نہیں کہیں گئے ہوئے ہیں. آخری تاریخیں چل رہی ہیں. آخری تاریخوں میں وہ بھی نہیں بولتے. حسن صاحب میں آپ کو بتاؤں, جب یہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا, ایوریج جو موم بتیوں کی ہے نا, وہ تقریباً جو نارملی ایک عام سا گھر اس میں 4 موم بتیاں ڈیلی لگتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے جو چھوٹی سی موم بتی ہے نا وہ 12-14 روپے کی ہو گئی ہے. 12-14 روپے کہتے ہیں شیطان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. شیطان پہنچ جاتا ہے. بات کر دیا یقین موم بتیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے. مارکیٹ میں اویلیبل نہیں. اچھا ایک بات تحصیلدار صاحب, تھانے دار صاحب, آپ بھی یاسر صاحب مجھے ایک بات بتائیں. یہاں 80 سال پہلے کہاں بجلی تھی؟ پاکستان بننے سے چند سال پہلے لاہور کے گورنر ہاؤس میں بجلی آئی جی. آج ہم لوگ بجلی اس طرح کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنی نسلوں سے ہم لوگ بجلی کے ساتھ زندگی گزارتے آ رہے ہیں. ایک طرف جب ہوتا ہے کہ امریکہ کو منہ توڑ جواب دیں اور یہ کریں اور وہ کریں, میں سوچتا ہوں جو قوم لوڈ شیڈنگ کا ایک کرائسس ہے, بری بات ہے, کوئی اچھی بات نہیں ہے. جنہوں نے بھی کیا ہے ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے. نہیں, کرائسس 2-4 دنوں کا نہیں, 2-4 سالوں کا بھی ہو سکتا ہے, یہ بات نہیں ہے. لیکن جو قوم بجلی نہ ہونے پہ بلبلاتی ہوئی باہر نکل آئے, یہ کسی بڑے بحران کا, کسی سپر پاور کا مقابلہ کرے گی. میں نہیں اسد صاحب اس میں یہ بتائیں ہم نے آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے؟ نہیں, جانا تو آپ نے آگے ہے لیکن آپ کے کرتوت پیچھے جانے والے ہیں. اس کا کیا کریں؟ کرتوت نہیں ہے, خیر آپ ہمیں شامل نہ کریں. لیکن ایک بات ہے کہ یہ سول نافرمانی کی تحریک کی طرف پہلا قدم ہے جو عوام نے بغیر کسی قیادت کے, بغیر کسی کال کے, چونکہ سیاستدان اقتدار میں ہو یا اپوزیشن میں ہوتا, وہ اپنی واردات پہ ہو, خاص کلاس ہے, خاص طبقہ ہے. بالکل وہ اس طرح کے معاملے میں نہیں چاہتا کہ اسٹیٹس کو کا کوئی نظام دھرم بھرم ہو. کسی نے کال نہیں دی, کسی نے لیڈرشپ آفر نہیں کی, عوام نے خود باہر نکل کے. اور لیکن اس میں سب سے بڑی بات جو ہوئی ہے کہ حکومت کو ماننا پڑا ہے. حسن صاحب بڑے عرصے کے بعد یہ ہوا ہے کہ عوام کسی اپنی ایشو کے لیے نکلے اور وہ کامیاب ہوئے, اور 40% ان کو. اس کا مطلب ہے کہ عوام کسی بھی ایشو پہ کسی طرح اکٹھے ہو کے نکلے اور کامیاب ہوں. تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا سارے مظاہرے جو ہیں یہ کسی کی کال پہ ہوئے ہیں. کس کی کال؟ وابڈا کی کال پہ. یہ جو وابڈا نے بل بھیجنا گھر میں کال تو تھی, اس کی کالیں تو بے شمار مل رہی ہیں اس ملک میں, 10 سال سے مل رہی ہیں. وہ تو دیکھیں نا, لوگ نہیں نکل رہے. میں ایک بات عرض کروں کہ عوام کو کانسنٹریٹ ہی کرنا چاہیے, فوکس, توجہ ہی دینا چاہیے اپنے مسائل. یہاں میں دیکھ رہا ہوں جدھر جاؤ اوباما جیتے گا, مکین جیتے گا. بھائی تم نے بھنڈیاں لینی ہے بیچ میں سے, کون جیتے گا, کون آئے گا. امریکن معیشت یوں ہو گئی ہے اس کا, میں کہتا ہوں امریکہ کا بیڑا غرق ہو بھی جائے کوئی اور سپر پاور بن جائے گا. ہماری تو دور دور تک کوئی خطرہ نہیں ہے اس طرح کے کام کا. بندہ کہ جی ہاں سارا پنڈ مر جائے, بالکل چودھری نہیں ہونا. اچھا پوری قوم کو اوباما مکین جیتے گا کون, ہارے گا کون, پھر امریکن معیشت تباہ ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں پورا ڈوب جائے ہماری طرف سے. ہمارے مسائل اور ہیں, اس پہ اگر یکجا ہو کے لوگ نکلیں جیسے یہ کیا ہے اور ایسے نکلے. ہماری ایک نشست میں بات ہوئی تھی پچھلی نشست میں کہ وہ عوام کی کمر پہ, ان کی کمر پہ آخری تنکا کب آئے گا کہ جس کے نتیجے میں اس کی کمر جو ہے وہ ٹوٹ جائے. تو ابھی ہم نے پچھلی نشست میں یہ بات کی اور ہم نے اس کا مظاہرہ دیکھ لیا. یار آپ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے اٹھ کے کل کوئی محلے میں کہے گا یہ تو کالی زبان والا ہے. اس سے پہلے بھی یاد ہے ایک بیٹھک میں ہم نے بات کی تھی, ہاتھ جوڑ کے میں نے تو کہ ظفر اللہ جمالی صاحب جان چھوڑ دیں, وہ اللہ کا کرم ہے, ان کا کچھ جاسوسی نظام ان تک بات گئی, انہوں نے جان چھوڑی. آپ قاسم ضیاء جیسا ایکسپرٹ اور ایک انرجیٹک بندہ آ گیا کہ ہمیں اپنے خود انحصاری کی. اچھا یار اس کو چھوڑیں آپ. 14 اگست کو ہمارا ملک مارز وجود میں آیا تھا. یہ ویسے کنٹروورشل بات ہے, کچھ کہتے ہیں 15 کو تو ہم نے انڈیا سے علیحدہ ہونے کے لیے 14 چلا دیا. خیر آپ 14 اب 14 نکاتی ایک قرارداد متفقہ طور پہ منظور ہوئی ہے ان کیمرہ سیشن میں. ان کیمرہ تو اس کو پتہ نہیں کہنا, میں ہمارے جیسے لوگوں کیا ان کیمرہ. اصل بات یہ ہے کہ آپ ان کیمرہ کرو, چھت پہ کرو
लाउंज में करो, गली में करो, जो कुछ करो उस पे फिर अमल भी करो। अच्छा, जिस दिन ये हुआ है करारदाद पे और मुत्तफिका मंजूर हुई है, उसी दिन मिसाइल भी चला, उसी वक्त दोनों खबरें साथ चल रही हैं, दोनों खबरें साथ। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना थानेदार साहब, फिर ऐसी करारदाद का फायदा क्या? तो मतलब ये तो सिर्फ इसका मतलब है लफ्जों का एक हुजूम है, एक ढेर है लफ्जों का, दिल के खुश रखने को। गालिब ये ख्याल अच्छा वाली बात है कि आपने एक ढेर लगा दिया है। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? खैरियत? क्या कर रहे हो यार? मैं तुम चलते फिरते ही नजर आते हो, काम जाम नहीं कर रहे कोई? अंकल जी, मैंने एमए किया था 2 साल पहले, अभी नौकरी ढूंढ रहा हूँ कोई। नौकरी ढूंढ रहे हो यार? ये नौकरियों को भी लोड चढ़े। तुम नौकर हो, तुम गुलाम हो, कोई रेडी लगा लो, प्लम्बिंग सीख लो, इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, काम कर लो, 6 महीने का शॉर्ट कोर्स करो बेटा, मेहनत, झाड़ू दे लो। तुम्हें शायद लगेगा कि मैं तुम्हें लेक्चर दे रहा हूं। अबरार भाई सामने बैठे हैं गवाही, मैंने रेडी लगाई थी यूनिवर्सिटी छोड़ के। मेहनत हमारा अलमिया है, ये हम पे बहुत सारी लानत और फटकार है ही इसलिए जिसके एवज आपको मुआवजा चाहिए, वो ना छोटा काम है ना बड़ा है। एक मोची अगर दयानतदारी से आपका जूता पॉलिश करता है वो काबिल एहतराम है, उसको सलाम करना चाहिए। एक मुंसिफ अगर इंसाफ बेचता और खरीदता है तो वो कोई मुकद्दस पेशा काबिल एहतराम नहीं है। बिल्कुल सही बात। कोई काम कर लो, पैसे कमाने अब आप घर चला दिल को लगी है। मैं खुद मिसाल हूं, मैं तहसीलदार साहब को हवाई बात नहीं कर रहा। ये बच्चा मुमकिन है ये सोचता हो कि ये बैठ के लेक्चर और भाषण दे रहा है। मैं गवाह हूं, मेरी और अबरार साहब की दोस्ती ही मॉडल टाउन में रेडी पे हुई थी। उसके बाद मैंने धनक ज्वाइन किया और बतौर जर्नलिस्ट अपने कैरियर का एमए इकोनॉमिक्स और अपने कैरियर का आगाज किया उसके बाद। और आपको पता है मुझे पहला जॉब जो ऑफर हुआ वो था 350 या 450 रुपए का, और मैं रेडी पे उस वक्त भी कुछ 3-4 हजार रुपया महीने का कमा रहा था, और मुझे उतना ही फख्र था। हमारे यहां तो काम करने वाला कमी, लानत ऐसी सोच पे, ऐसी जहनियत पे। बहरहाल इसको छोड़े, वो उधर नहीं जनाब, आपने जो बात की है ना, मैं इसका पूरा बेटा जाओ, नहीं मैं इस पे गौर करो, मैं गौर लेके जाऊंगा और अपनी कमाई जो असल कमाई है मेरी, उसमें से मैं इसको रेडी लगवाऊंगा। सर साहब, ये जो आपने बात की है ना, मेरे दिल को लगी है। ये तो बात है, मैं करता हूँ, उसको जरूरत है, ये जरूरत पूरी कर सकते हैं आप, उसमें बेहतरीन हो गया। जिंदगी है ही इसका नाम, अदरवाइज इंसानी मुआशरा और समाज इसकी जरूरत क्या है? अच्छा, वो बात बीच में रह गई बेरोजगार नौजवान के सिलसिले में। मैंने तो बच्चे को पता नहीं लेक्चर दे के डिप्रेस ही ना कर दिया हो। ठीक है, वो उत्तर से 14 साहब कैसे खैरियत ठीक ठाक? मियां मरहूब नून लीग के लाहौर के प्रेसिडेंट हैं। खैरियत से आप? माशाअल्लाह। अच्छा, हम वो डिस्कस कर रहे थे, अजीब इत्तेफाक है, टाइमिंग बड़ी जबरदस्त हो गई कि ये जो 14 नुकात वाली करारदाद असेंबली में आई, मशहूर आलम, इसका अंजाम भी कोई वो मरी डिक्लेरेशन, मिसाके जमहूरियत मिलता जुलता, इस पे अमल दरामद होगा या नहीं? देखिए, हमने इसके ऊपर नीति के साथ हमने इसको लेके आए हैं, हाउस के अंदर अपनी बैठे हैं तमाम जमातें और इसके ऊपर इसको एंडोर्स किया। तो असल बात यही है कि जो आपने खदशात का इजहार किया, मेरे भी खदशात उसी किस्म के हैं कि अल्लाह न करे कि मरी अकॉर्ड की तरह का इसका हो या इम्पीचमेंट के मौके पर एग्रीमेंट होगा तो बात सुनिए, जो हम कदम कदम तो कहते हैं ना अल्लाह ना करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह तो हमेशा खैर ही करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में हम इधर उधर भटक जाते हैं। करना तो आपने है, करना तो मैंने है, करना तो उन लोगों ने जो वहां बैठे हैं, आपके पेटी भाइयों ने करना। मियां साहब के साथ एक सवाल, छोटा सा सवाल मैं करूंगा कि मियां साहब, आप खदशात भी रखते हैं और साथ एग्रीमेंट भी मसलसल किए जा रहे हैं, तो ये दो मुतजाद बातें हैं। या तो एक दफा आप खत्म कर लें इस बात को कि हमें खदशात नहीं है, हम बिल्कुल एक जैसा होके करेंगे। ये एक मुल्क है, इसके अंदर हम सब ने मिलकर रहना है, लेकिन अपनी जो सोच है, अपना जो जहन है, उसके मुताबिक हमने चलना है। हमने अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, हम चाहते हैं कि ये मुल्क महफूज हाथों में बुनियादी खदशात में हो तो उनका तो फिर हाल नहीं, अगर वो ये नहीं करेंगे तो आप कहेंगे कि नून लीग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, गुंजाइश ये वसी तर मुफाद में वो कर रहे हैं, लेकिन बात आपकी भी अबरार, आप वैलिड बात कर रहे हो कि आपका आज तक का तजर्बा इस तरह के मामलात में
وہ کو میرا خیال ہے اتنا خوشگوار یا اتنا پلیزنٹ نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کی ذاتی اسیسمنٹ؟ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ ماضی کے 8 سالوں کے اندر جو ایک فرد واحد کی پالیسیاں تھیں، اب ایک موقع آیا ہے کہ جس میں یہ تبدیلی آ سکتی ہے، پارلیمنٹ کو جو ہے بالادست کیا جا سکتا ہے، اور وہ فیصلے کہ جو کہ اس ملک کی عوام چاہتی ہے، قوم چاہتی ہے، اور جو اس ملک اور قوم کے مفاد میں ہے، ان کو ہم اختیار کر لیں. امریکہ کی جو کاسلیسی ہے اس سے نکل جائیں اور اس ملک کے مفاد کے لیے سوچیں. غیروں کے آگے جھکنے کی بجائے اپنی قوم کے آگے جھکیں اور اپنی قوم کا جو ہے فائدہ سوچیں. گزارش میری صرف اتنی ہے کہ جس پارلیمنٹ کی بالادستی کی آپ بات کرتے ہیں، پہلے اس کو ایک آدمی ڈکٹیٹ کرتا تھا، اب 5 یا 4 کر رہے ہیں. پلیز برا نہ منائیں. آپ کی پارٹی میں پتہ نہیں ہل سکتا میاں نواز شریف کی خواہش اور حکم کے بغیر. پیپلز پارٹی میں کوئی کسی کی مجال نہیں ہے، چڑیا پر نہیں مار سکتی. اگر آصف زرداری صاحب چاہیں تو امین فہیم صاحب کو یوں کر کے ٹھیک ہے، اور ان کے پلیز میری گزارش سن لیں. بنیادی طور پہ یہ سول آمریت ہے. آپ کی اپنی جماعتوں میں کیا ہوتا ہے، میرٹ کیا ہے، میں اب نام لیتا ہوا اچھا نہیں لگتا، آپ کو بھی پتا ہے جو پیا من بھائی والی بات ہے. سو پارلیمنٹ پہلے ایک کی انگلیوں پہ ناچتی تھی، اب آپ یوں سمجھ لیں کہ 5 4 6 بندے ہیں جن کی انگلیوں پہ ناچے گی. اس کی بالادستی کا تو آپ ذکر نہ کریں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کم از کم پی ایم ایل این ایسا نہیں کرتی، میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا. کسی بھی آدمی کا پولیٹیکل کیریئر، اس کی قربانی، اس کی کنٹریبیوشن، اس کی سوچ، اس کی فکر پہ نہیں اس کا انحصار ہوتا. وہ اس فرد واحد کی ثوابدید پہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کو کتنا پروموٹ کرنا ہے، کہاں تک لے کے جانا ہے. امارت کا ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے، امیر المومنین امر کا ذرا یاسر صاحب ذرا یہ امیر کے لفظ کی ذرا وضاحت کریں، میاں صاحب کو بھی مزہ آئے گا. ہاں دیکھیے یہ بڑی خوبصورت بات ہے. میں تھوڑا پس منظر بیان کروں گا کہ امیر کا لفظ آیا کہاں سے. مثلا الامر و تامور عربی زبان میں یہ ان چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنائے گئے نشان کو کہتے ہیں جو صحرا میں اس لیے بنا دیا جاتا ہے کہ اس سے کچھ حدود کا تعین ہو جائے، کچھ راستے کا پتہ چل جائے، یعنی کہ آدمی بھٹکنے سے بچ جائے. اور یہاں ایک بات میں ایڈ کروں گا، اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح آپ فرمائیے کہ صحرا میں بھٹکنا، لاہور میں گم ہونا کوئی بات نہیں ہے. رستہ بھول جانا لاہور میں، کراچی میں، لائل پور میں، بہاولپور میں خطرناک، یہ زندگی جان لیوا نہیں ہے. صحرا میں رستہ بھٹک جانے والا آدمی زندہ واپس نہیں آیا کرتا. صحرا اتنی خوفناک چیز ہے. سو ہاں آپ کی رات چل رہی ہو تو گھڑی گھڑی میں صحرا کے نقشے بدل جاتے ہیں، تو وہاں سے یہ لفظ امیر کا نکلا. تو امیر بنیادی طور پہ وہ ہے جو کہ انسان کو بھٹکنے سے بچائے، اپنی قوم کو کسی راستے پہ. کوئی بادشاہ نہیں ہے، امر مطلق نہیں ہے، کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے، آمریت کا نہیں ہے. ایگزیکٹلی جی بالکل. امیر المومنین میں امیر کا جو لفظ استعمال ہوا وہ اصلاً اسی معنی میں استعمال ہوا. وہی میاں صاحب وہی بات کہ ایک عام بدو کھڑا ہو کے پوچھ سکے کہ حضور اتنے کپڑے میں تو آپ جیسے قد کاٹ کے آدمی کا یہ کرتا نہیں بنتا، کیسے بن گیا؟ آپ دیانتداری سے بتائیں، ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں یہ کلچر ہے؟ آپ کی ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں فقدان ہے، لیکن دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این نے ماضی سے بہت کچھ سیکھا ہے. آج دیکھیں میں آپ کے درمیان ہوں تو میں ایک عام ورکر سے یہاں تک پہنچا ہوں، ایم ایل اے بنا ہوں. اچھا میاں صاحب وہ اصلی بات تو پھر بیچ میں رہ گئی، ہم بھٹک گئے تھے. یہ قرارداد متفقہ، نام نہاد متفقہ قرارداد، اس کا مستقبل بتائیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کا مستقبل دیکھیں میں تو ایک اس کو خوش آئندگی دیکھتا ہوں، لیکن یہ تمام یہ پیپلز پارٹی حکمرانوں کی کوڈ میں جاتا ہے کہ جو کچھ پارلیمنٹ میں متفقہ طور پر یہ ارک ریزی کی یا اتنے دن لگا کر اور اس کے اوپر ایک راستہ اختیار کیا، اس پر عمل کرنا اب یہ حکمرانوں کے پاس ہے. آج حکمرانی تو آپ کے پاس بھی ہے، سب سے بڑے صوبے کے حکمران آپ ہیں. نہیں، صوبے کی حکمرانی اور بات ہے اور فیڈرل کی مرکز کی حکمرانی اور بات ہے. یہ مرکز والوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کدھر جاتے ہیں. یہ سب یہ بتائیں کہ نون لیگ اور کاف کا آپس میں اتحاد، ایک گریٹر بہتر تگڑی زیادہ تگڑی مسلم لیگ، اس کے امکانات دیکھیں. اصل تو ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ یہ ہم نے جو قرارداد پاس کی ہے اس کے ثمرات دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے. یہ اس کے اوپر پھر کسی موقع پہ تفصیلی بات کریں گے آپ سے. میں چاہوں گا کہ آپ اجازت دیں. ٹھیک، اللہ حافظ. مجھے بھی چھوڑ دیجیے. آئے جی مہربانی. اچھا جی، اللہ عمران. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں قباحت کیا ہے اور
اس میں ڈفیکلٹی کیا ہے کہ اگر نون لیگ اور کاف اکٹھی ہو جائے، پہلے بھی یہ اکٹھے تھے ہاں، اور اگر یہ الگ الگ رہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا تو مقابلہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. مسلم لیگ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی ہمیشہ ان کو اکٹھا کر کے تاکہ یہ ان کو ان کے ساتھ مقابلہ نہیں. صحیح بندے اب آ گئے. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ پلیز جی وعلیکم السلام. آئیے ڈاکٹر سمیہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. حسن صاحب جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ اس میں قباحت کیا ہے، اگر مل جائے تو دونوں آ گئے. آپ دونوں کیا آ گئے ہیں، 2 ڈاکٹر آ گئے ہیں، پوری قوم مریض ہے. اور کمال کی بات ہے کہ دونوں جماعتوں کی نمائندگی ڈاکٹرز کر رہے ہیں. یہ ویسے سیاست میں اچھی بات ہے. اچھا، آپ کے آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ نون اور کاف اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ مسلم لیگوں کو گھیر گھار کے اکٹھا کیا ہے تاکہ یہ پیپلز پارٹی کے مقابلے پہ پوری اتر سکے. ٹوٹی پھوٹی مسلم لیگ کی تو مجال نہیں کہ پیپلز پارٹی کو کمپیٹ کر سکے. اچھا، ماضی آپ لوگ اکٹھے رہے، پھر ایک پیچ آیا بیچ میں، علیحدگی ہوگی. اب کیا امکانات ہیں کہ آپ دونوں، میری مراد آپ دونوں کی جماعتیں، ان کا کوئی مرجر ہو جائے اور ایک گریٹر بیٹر بگر مسلم لیگ؟ دیکھیں جی، امکانات کی گیم ہی ہے پالیٹکس اور کیا ہے کہ کس طرح آپ ایک اپنی سوچ، اپنے وقت، اپنے حالات کے مطابق ایک لیڈرشپ رول ادا کرتے ہیں آن بہاف آف ادرس. تو امکانات تو کوئی بھی رول آؤٹ نہیں کیے جا سکتے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پہلے سب سے تو احساس یہی کرنا ہے کہ کیا نون لیگ واقعی مسلم لیگ ہی ہے. آپ دیکھیں کہ اب اس دفعہ جب الیکشن آپ نے تو پہلا وار ہی ان کی جڑوں پہ کر دیا کہ واقعی مسلم لیگ وہ مسلم لیگ ہے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ میری، اس کا نام تو خیر نون لیگ ہے، اس کا نواز لیگ ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز بھی ہے. یہ نام کی بات نہیں میں کر رہی، کام کی بات کر رہی ہوں. نام تو ہے لیکن کام کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ الیکشن جب انہوں نے لڑا تو میثاق جمہوریت لے لیں اور سگنیچرز لے لیں اور ملنا جلنا اور شیر و شکر لے لیں، یہ لیڈرز بے نظیر اور جو جیسے ان لوگوں کو مناسب لگا، انہوں نے نواز لیگ کو اپنے ساتھ ملا کے الیکشن لڑوایا. ان کے مینڈیٹ کو انہوں نے زیادہ آنر کیا بنسبت اپنے، اور کہتے رہے جی وکیل اور یہ اور وہ جو کچھ بھی تھا، لیکن نکلا کچھ نہیں. لیکن اس کے بعد دوسری بات جو میں کہوں وہ یہی کہوں گی کہ جب نواز شریف کو اور شہباز شریف کو، نواز لیگ کو اتنا بڑا مینڈیٹ، یہ جو جتنا یہ کلیم کرتے ہیں جی 16 کروڑ عوام تو کیا 8 ضلعوں کی پارٹی ہے ساری، اور 3rd ہائیسٹ ان کا پاپولر ووٹ ہے. چلو جی ان کا کلیم نظام کی بات کر رہے ہیں، وہ باتیں اور نکل رہی ہیں. یہ جو ان کا کلیم ہے جی ہم 16 کروڑ عوام کی نیشنل ایک پارٹی ہے، تو بات یہ پوچھنی تھی کہ یہ پارٹی نے جب ان کو ووٹ دیا تو انہوں نے اس ووٹ کو پلیٹ میں رکھا اور اٹھا کے پیپلز پارٹی کو دے دیا. یہ کس قسم کی لیڈرشپ تھی؟ پارٹی تو میں کچھ نہیں کہہ رہی، یہ لوگوں کے ووٹ کا جو اعتماد انہوں نے، تھوڑا کچھ نہیں آپ کہہ رہی ہیں پارٹی کو اتنا بڑا انجیکشن ٹوک دیا آپ نے. انہوں نے، میں نے کہا کچھ نہیں، کوئی غلط بات ہو نہیں بات آپ لیکن جی اگر ووٹ دینا تھا تو کیا یہ ساری عوام خود ہی نہ دے دیتی پیپلز پارٹی کو ووٹ؟ اچھا یہ کیا فلسفہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جی عامر کا ساتھ دیا. نہیں آپ بھی تو عامر کا ساتھ دیتے رہے. اس ملک کا بدقسمتی سے پولیٹیکل کلچر ہی ایسا ہے. بھٹو صاحب بھی عامر کی گود میں پل بڑھ کے جوان ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے، فرق بھٹو صاحب کا اور باقی لوگوں کا اتنا ہے کہ ایوب خان ابھی موجود تھے جب انہوں نے ریوولٹ کیا ہے یا جو بھی کہہ لیں ریئیکٹ کیا ہے. باقی تو سب کی تاریخ ایک جیسی ہے. حسن صاحب آپ کچھ تاریخ کو مس کر رہے ہیں. ہم جس پارٹی کے پیروکار ہیں اور ہم جس پارٹی کی بات کر رہے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. نہیں اور وہ میری بات سن لیں، وہ ضیاء الحق کے بعد کیا ہے. چائے کا کوئی چائے کا دیکھنا ہے یار، کسی بات کر رہے ہیں نا، ہم جس کی بات کر رہے ہیں، جس پارٹی کے میاں نواز، میں نے تاریخ کہاں مس کی ہے، میں وہ جاننا چاہوں گا. وہ یہی کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عامر کی گود میں یا اس طرح کی بات کر رہے ہیں. میں اپنے لیڈر کی بات کر رہا ہوں جو پارٹی پی ایم ایل این پاکستان کی ہے. کسی نہیں آپ لوگوں کی لیڈرشپ کا پولیٹیکل برتھ اور پولیٹیکل گروتھ بالکل وہ اس ملک کے ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوا ہے. کیسی بات کر رہے ہیں؟ تاریخ کو میں بس کر رہا ہوں یا آپ کر رہے ہیں؟ آپ ہی کر رہے ہیں. اصل بات ہے اسی طرح کر رہے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں ضیاء الحق نے دعا مجھے دی تھی کہ آپ کو دی تھی؟
ضیاء الحق نے دوا دی، آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، قلعہ مضبوط ہے، لیکن وہ پی ایم ایل این نواز شریف کو نہیں دی، اس پارٹی کو نہیں دی، چائے نہیں. آپ میری بات سنیں. یہ دیکھیں ذرا، یہ شادیوں بیاہوں پہ عجیب و غریب کلچر ہے ہمارے. شادیاں ہو رہی ہیں، شادیاں معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو یہ کتنی ڈٹائی اور بے شرمی ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، یہ تاریخ میرے پہ آپ نے اتنا زبردست الزام لگایا ہے تاریخ مسخ کرنے کا، تو میں لوگوں کو تانے دیتا ہوں. کیسے تاریخ مسخ کی ہے؟ میں پارٹی لیڈر کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس نے غیر آئینی کام جو چیف آف آرمی اسٹاف کرتے رہے ان کے خلاف آصف نواز دیکھ لیں. میں آواز کی بات کر رہا تھا، لیکن چلے میں آپ کی بات مان جاتا ہوں. جی ٹھیک ہے، مسخ ہو گئی. دیکھ لیں، ایک جنرل کی بات کرتے تو 5 جنرل کو بھول کیوں جاتے ہیں؟ اچھا نہیں، وہ بات کی بات ہے جب تگڑے ہو گئے تھے، گود میں پل بڑھ کے کامر کے، بات نہیں ہے، جس سے پیار کرتا ہوں اسی کو مار دیتا ہوں. وہ چھوڑیں، خیر اس بحث میں مجبوری ہے سیاستدانوں کی. یہ ہمارا سیاسی کلچر کی یہ آپ بات ہے، یہ بڑی میچور بات ہے جو تھانے دار صاحب نے کی. ہمارا سیاسی کلچر ہی بدقسمتی سیاسی یہاں ہوتے ہمیشہ کرنی ہے. وہ عامر بیٹھا ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ 12 سال انتظار کرے گا. وہ جائے گا. آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بیٹر لاجک. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ری یونین پلیز آپ کے درمیان ہوتی یا نہیں ہوتی، مجھے یہ بتائیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. دیکھیں، ہم تو جو دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ جو کاف لیگ کی لیڈرشپ ہے، جو سیکنڈ کلاس یا دوسری ہیں، آپ کیسے ہیں ڈسٹرکٹ لیول کی، وہ بڑی تیزی سے اپنی پیرنٹ پارٹی کی طرف آ رہی ہے اور بات کر رہے ہیں فارورڈ بلاک کی. بالکل غلط کہہ رہے ہیں، بالکل غلط. وہ فارورڈ بلاک نہیں ہے. صاحب کا سوال ہے کہ فارورڈ اور کام، اور اتنی ڈھٹائی سے لوٹائزم کرنے کے بعد، اتنی ڈھٹائی سے لوٹائزم کرنے کے بعد عام پبلک میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹھیک کر رہے ہیں. یہ فارورڈ بلاک کو اس طرف لڑکانا، دھمکانا ہو سکتا لوٹا کیا چل رہا ہے. کبھی ایک پارٹی میں جاتا ہے، کبھی پیپلز پارٹی میں جاتا ہے. جہاں منسٹری اور جھنڈا دیکھتے ہیں ان کے ساتھ بڑی بری ہونی ہے. وہ وقت آنا ہے کہ انہی منسٹرز یہ جو لوٹے بن کے اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں نا کہ اوپرلی اسمبلی میں اور نیچے بھی، آپ دیکھیں کہ یہ کو جھنڈا لگا، مجھے یہ بتا لگے گا ہی نہیں، اس لیے کہ آپ لوگ اپنے ورکروں اور اپنے لوٹوں کے بھی ساتھ دینے والے لوگ نہیں ہیں. آپ دیکھیں، آپ نوٹ کریں کہ جب رفیق تارڑ کو انہوں نے بنایا، کیا تھی ان کی کنٹریبیوشن نون لیگ کے ساتھ؟ صرف یہی تھی کہ وہ نماز پڑھتے تھے یہ شریف برادران کے والد کے ساتھ. اسی طرح یہ ڈاکٹر اسد بیٹھے، ان کو ہیلتھ منسٹر بنا دینا، کیوں نہیں بناتے؟ یہ اپنے ورکر کو کبھی بھی نہیں بنائیں گے. انہوں نے چودھری پرویز لائی کو 2 دفعہ لیٹ ڈاؤن کیا. ان کے اوپر کون اعتماد کرے؟ نہ انہوں نے اپنا مینڈیٹ کبھی فالو کیا، نہ انہوں نے اپنے ووٹر اور ورکر کو کبھی اکوموڈیٹ کیا. اور اچھی سے اچھی آپ جتنی مرضی اگزامپلز اٹھاتے چلے جائیں، یہ ان کی اپنی یہ ایک ایروگینس اور جو لچک نہیں تھی ان کی طبیعت. آپ نہیں ہونے دیں گی ری یونین. مجھے نہیں ری یونین کیسے؟ یہ انڈر 19 ٹیم، یہ جو یہ انڈر 19 ٹیم آپ اسمبلی میں آ کے دیکھیں، 7-8 رہ جائیں گے، باقی سارے جو ہے آپ دیکھیے گا کہ یہ انڈر 19 ٹیم جو چھوٹے چھوٹے ایک بھی آل پولیٹیشین نہیں ہے. یہ بیسیکلی پولیٹیشین ایک کمیونٹی ہے، اس میں تھوڑا سا کو گیو اینڈ ٹیک کر کے، جاتی بھی کو کر گیا ہے درگزر کر کے، اگر آپ کی پارٹی ایک اس سے بھی بڑی پارٹی بنتی ہے تو میرا نہیں خیال کوئی حرج ہے. دیکھیے جی، پارٹی تو کہیں گئی نہیں. میری بات سنیں پلیز، مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں کہ نواز شریف آ جائے نا پارٹی میں واپس، جس کو چھوڑ کے گئے. یہ جن نئے لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھے، کیا وہ پارٹی ہے؟ یہی تو میرا سوال ہے. کیا یہ ان کی پارٹی ہے؟ کیا یہ ایم پی ایس جو الیکٹ ہو کے آئے انڈر 19 ٹیم کہ جو بھی ہوئے اس وقت میں ڈاکٹر صاحب ایک بات میں نواز شریف کی ٹیم لیگ آپ کو پتا ہے جو ٹیم تھی، جو مسلم لیگ تھی، جنہوں نے نہیں جس نے بنائی وہ تو پالیٹکس میں آنے کا اور کاف لیگ کرنے کا سوچ رہا ہے. اور کاف لیگ کو وہ تو کاف لیگ کو ٹیک اوور کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، میں نے جو پڑھے. بالکل ٹھیک ہے، یہ اصل کی طرف ہے نا. میں دعوت دیتی ہوں، آئے میاں برادران اور مسلم لیگ کے اوپر آ کے بیٹھے، آئے اس طرف جو یہاں آپ ان کو لیڈر مان لیں گے. لیڈر کیا وہ آ کے پہلے ورکر میں تو بیٹھے، ہوتا ہے تو یہ کس کو لیڈر بنا رہے ہیں؟ مسلم لیگ کا ورکر بنے تو پھر لیڈری کا بھی دیکھ لیں گے. بائی الیکشن ہمارے پارٹی میں رواج ہے. وہ پارٹی چھوڑ کے گئے ہوئے میں ایک بات یہاں ایک جملہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ نے کہا ہے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. آپ نے دیانتداری پارٹی، میں ان سے ایک سوال، آپ نے 8 دن کی جلا وطنی کاٹی ہے، 8 دن کی، 8 صدیوں جیسا عذاب ہوتا ہے، میں نے کاٹی ہے.
میرا سیلف ایگزائل تھا, مجھے کسی نے زبردستی نہیں بھیجا تھا. دیکھیے آصف زرداری بھی تو جیل میں بیٹھے رہے تھے, وہ تو کہیں ایگزائل نہیں ہوئے تھے. ان کو کیا آرام کا وہ تھا؟ اگر یہ لیڈر ہوتے تو یہ کبھی بھی ملک کو چھوڑ کے نہیں جاتے تھے, بالکل نہیں جاتے تھے. اور ان کے گارنٹیئرز کا موجودگی جو لبنان کے ان کے گارنٹیئر تھے, اس کا مطلب ہے کہ اپنی مرضی سے گئے. یہ تاریخ جو ہے دوبارہ ری رائٹ نہیں ہوگی. نہیں, میرے کہنے سے آپ جہاں مرضی سے چیلنج کریں. 18 فروری کو لیٹسٹ تاریخ لکھ دی ہے. اب ان کو اس حساب سے آگے بات کرنی چاہیے. لوگوں نے ری رائٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے, اور یہی لکھی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھی ہیں, ہم نے ان کے ساتھ مل جل کے سارا مینڈیٹ بنایا. ہمارا مینڈیٹ تھا باہر سے لکھا پارٹی کی پیٹ پہ جھڑا کرتا ہے, اس سے ادغام نہیں ہو سکتا. یہ آئے کون سے عوام سے کس بات میں کیا چورا گھونپا ہے؟ ایک منٹ ٹھہر جائیں نا. آپ نے, میں نہیں اس طرح دیکھتا, میں جلا وطنی کو پھانسی سے کم سزا نہیں سمجھتا, لیکن یہ بات آپ نہ کہیں کہ چورا گھونپا. کیا کرتے یہ خودکشیاں کر لیتے؟ دیکھیے میری بات تو سنیں. انہوں نے میاں صاحب جب ابھی جیل میں تھے اور ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا تھا, انہوں نے اپنی کوٹھی پہ ڈویژنل میٹنگ بلا کے اور ان کے خلاف باتیں شروع کر دی تھی. اگر انہوں نے میں کہہ رہا ہوں, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, میں پہلی میٹنگ میں جو لاہور ڈویژن کی تھی میں خود وہاں پہ شامل تھا, اور وہیں پہ پتہ لگ گیا تھا کہ ان کا ٹرینڈ کیا ہے. نہیں بالکل, یہ کیا سوچ رہے ہیں. اگر انہوں نے اپنے لیے لکھوایا تھا نا کہ ہمیں سیف پیسج چاہیے یا ہم جلا وطن ہونا چاہتے ہیں جو کچھ, تو اس میں لوگوں کا نام کہاں تھا, باقی ساتھیوں کا نام کہاں تھا, صرف اپنی فیملی کا نام تھا. نہیں پتا اصل تاریخ. بالکل مجھے صحیح پتا, میں اس وقت 2002 میں تھی, اس سے پہلے ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. غلط بات ہے. ہمارا تو عام آدمی نہ یہ مسلم لیگی تھی, نہ یہ کبھی ڈیوس روڈ میں آئی ہے. میں یہاں لاہور میں رہتا ہوں, ڈیوس روڈ میں تو میرا گھر تھا. میری بات اور مسلم لیگ نہیں تھی. ان کی امی ورکر بھی, اور مسلم لیگ کے پیچھے جو حبیب اللہ کالونی ہے وہیں میرا گھر تھا. کانوینٹ میں پڑھتی تھی, کنیڈ سے میں نے BSc کی. ہوتی خاندانی ہے. یہ نہیں ایسے نہ کریں, میرے بارے میں تھوڑا سا اور پڑھ کے آنا تھا. میں اتنا پتا ہے, میں اچھی طرح جانتا ہوں. بیوی میں ہمارے تو ہم تو جب بھی مسلم نہیں دیکھا ہے, اس سے پہلے نہیں دیکھا. دیکھیں ٹھیک ہے, اگر آپ مشرف نے کیا وہاں پہ دیکھ رہے ہیں, بھگت رہے ہیں. مجیدہ وائن نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں ورکر کی کوئی ضرورت نہیں. ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں نے پہلا الیکشن ڈسٹرکٹ کاؤنسل کر کے ان کو MPA بنایا. پہلا ڈسٹرکٹ کاؤنسل الیکشن میں نے کھاڑیوال سے نون لیگ سے, یہ مسلم لیگ سے ہی لیا تھا. انہوں نے تو ٹکٹ ہی نہیں دی, انہوں نے ورکر پھینک دیے. آپ دیکھیں میں ورکر نہیں ہوں. نہیں میں بھی تو میں ورکر ہوں. بس یہ بات تو صرف اتنی ہے کہ تھوڑی سی میں لیٹ ہو رہی ہوں, لیکن میرا خیال ابھی تک یہی ہے کہ اپنے ورکرز کی قدر کریں, انہیں پہچانے, آئیں ہمارے ساتھ مل بیٹھے. ادغام کے انشاءاللہ ہمارے دروازے کھلے ہیں, آئیں, کیوں نہیں آتے, اصل کی طرف لوٹیں. دیکھیں جس پہ انہوں نے آنا ہے نا اصل وہ ہے, اور جو لوگ ان کے آ رہے ہیں وہ اصل پہ آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے خاندان کے افراد کے علاوہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں رہ جائے گا. یہ بھی میری بہن بھی ادھر ہی آئیں گی. وہ ان کو بلا رہے ہیں, وہ ان کو بلا رہے ہیں. سچی بات ہے, مجھے تو ان کا ملنا سمجھ آ رہا ہے. یہ ملے, میرا خیال ہے یہ نہ ملیں تو برا ہے, اگر مل گئے تو مزید برا ہوگا, عوام کے لیے برا ہوگا. یہ ساری پارٹیاں یہ صاحب کی سننے والی عوام کے خلاف ملتی ہیں کہ وہ عوام کے ساتھ کام. مسلم لیگ کے تو خیر اس کا اپنا ہی ایک مزاج ہے, اس کی ایک اپنی دنیا ہے. میں اب بھی بیسیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں گھوم گھام کے وہی 2 پارٹی جو ہے نا, السلام علیکم. آج تو لگتا ہے کراچی سمندر سمیت ہمارے چوراہے پہ آ گیا ہے. تو آپ شرکیاں تو نہیں کھا رہے. کب تشریف لائے آپ؟ کل آئے, اور اپنی جیو کتاب کی ٹیم کے ساتھ ہم نے کہا لاہور میں. اچھا ماشاءاللہ, بہت بڑا خوبصورت پروگرام ہے. مجھے نہیں پتا, میں اکثر دیکھتا ہوں یہ جیو کی ایک کوشش ہے کہ کتابوں سے لوگوں کی دلچسپی میں اضافہ ہو, کچھ پڑھنے کی عادت. اچھا, ہمیں کہا گیا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین تک جانا پڑے. جی, ہم نے اس کو سمجھنے میں تھوڑی غلطی کی. قرض حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین تک جانا پڑے, اور کتاب کو گولی مارو. قرض اس لیے حاصل کرو کہ آپ مفلس ہیں, لیکن جو مفلسی مادی معنوں میں, مالیاتی معنوں میں اتنی شدید اور خوفناک نہیں ہے کہ جو مفلسی فکری معنوں میں ہے.
فکری مفلسی ہی دراصل باقی قسم کے ہے نا جی. لیکن یہ کہ اس دلدل سے نکلنے کے لیے بھی تو فکر کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے. اچھا، ٹکے کبابوں کی دکانوں پہ، ریسٹورینٹس میں، ہوٹلز میں رش ہے، جہاں کپڑے بکتے ہیں وہاں رش ہے، جہاں جوتے. کتاب کی دکانوں پہ تو ایک عجیب طرح کا نا دل ڈوبتا ہے، ہال اٹھتا ہے. اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں مختلف ملکوں کی، دلی میں مجھے تو بتا رہا تھا کہ دلی میں جتنی کتاب چھپتی ہے یا بکتی ہے پورے پاکستان میں، وہ تو اخباروں کی سرکار. آجا بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مجھے بھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. میں نے کہا ذرا غازی صاحب کو دیکھ کے ان کے پاس بیٹھے بھائی، کیوں نہیں؟ تو آپ ہی لوگوں کو پڑھنی چاہیے، سب کو پڑھنی چاہیے. خود ایک چلتی پھرتی کتاب ہے ماشاءاللہ، علم کا گھر ہے یہ. تو اصل میں جو پیمانے ہوتے ہیں نا کسی بھی ملک کی ترقی کے یا پسماندگی کے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ خواندگی کتنے % ہے، جی این پی کیا ہے، جی ڈی پی کیا ہے، ایکسپورٹس کتنی ہیں، امپورٹس کتنی ہیں. اس میں ایک اہم پیمانہ ہے کہ پر کیپیٹا کنزمپشن آف نیوز پرنٹ کتنا. آپ دیکھیں پاکستان جو ہے کئی معنوں میں تو ہم کتنا آگے ہیں. آبادی میں 7واں ملک ہے. ارے آبادی میں 7واں ملک ہے. ایٹم بم ہمارے پاس ہے، وہ 6-7 ملکوں کے پاس ہے اعلانیہ. ٹھیک ہے، ہماری جو اسٹینڈنگ آرمی ہے وہ 6 یا 7ویں سب سے بڑی ہے دنیا کی. لیکن یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس میں ہم 138واں. یہ تھانے دار صاحب ذرا غور کریں. آبادی میں کتنا بتایا آپ نے؟ نہیں سوری، اب 6 ہے. 6 سب سے بڑا ملک آبادی، 6th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. اور کتابوں کے اعتبار سے، کتابوں کے شرح خواندگی کے اعتبار سے کتنا شرمناک، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. یہ اپنا اس جو پروگرام شروع کیا ہے اس میں کچھ فیل ہوا ہے کہ لوگ کیوں چھوڑ گئے پڑھنا؟ کچھ آپ کی ریسرچ ہو اس میں؟ نہیں، کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ماحول، دوسرا یہ کہ تعلیم. اس میں میڈیا کا تعلق نہیں ہے. اس میں کافی میرا خیال ہے الیکٹرانک میڈیا کا بھی نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ میں بالکل نہیں. دیکھیے امریکہ میں کیا الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے؟ کیا امریکہ میں نیو میڈیا، انٹرنیٹ وغیرہ، وہاں سب سے زیادہ کتابیں چھپتی ہیں، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں. غازی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ہم لوگ پڑھنا کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ جی یہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان اور خاص طور پہ مسلمان دنیا. اچھا، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ نہیں ہے کہ ایک ایلیمنٹ نے ہماری سوسائٹی میں علوم کو دینی اور غیر دینی فلانا علوم میں علم تو علم ہے. وہ دیکھیے نا، سائنس اور مذہب اور ان کے درمیان جو اسپیس قائم ہوتا ہے وہ فلسفے کی تعلیم سے ہوتا ہے، وہ تاریخ کے علم سے ہوتا ہے. ہمارے ہاں نہ فلسفہ پڑھایا جاتا ہے نہ تاریخ پر کوئی توجہ ہے. نہیں، تاریخ پہ بہت توجہ ہے، اس کا بیڑا غرق کرنے پہ توجہ ہے، اس کو مست کرنے پہ توجہ ہے، بالکل، اس کا مذاق اڑانے، بالکل جھوٹ بولنے، بالکل. اور اب دیکھیے کہ معاشرے میں جو تبدیلی ہوئی ہے، انٹالرنس کتنی بڑھ گئی ہے، اور جو تہذیبی پسماندگی اور تہذیب میں، کلچر میں جو باتیں آتی ہیں ہم سب جانتے ہیں. اب سنیما کو لے لیجئے جو کہ ایک کمیونٹی ایکٹیویٹی ہے، لوگ مل کے دیکھتے ہیں. 1960s کے آخری سالوں میں جب میں فلمیں دیکھتا تھا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آئی ہیو بین براٹ اپ آن ہالی ووڈ فلمس. کراچی میں جب اس کی آبادی موجودہ آبادی سے 1/4 بھی نہ رہی ہو، شاید 100 سنیما گھر تھے. اور فیکٹ، اور ہم جی اس وقت بالکل. اچھا، تو اب جو ہے وہ فریگمنٹیشن ہے سوسائٹی کا. آج تو کمال، یعنی نہ ہم پڑھ رہے ہیں نہ ہم کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ آبادی بڑھا رہے ہیں. آبادی بڑھا، تھوڑا کام ہے. آبادی بڑھ رہی ہے. میرے اب 4 بچے ہو گئے. چلو کچھ کر تو رہے ہو. ویسے آپ سے میں نے 10 روپے لینے. میں دے دوں گا آپ کو 10 روپے. کس بات کے 10 روپے؟ سالہ خریدنا ہے؟ نہیں، وہ آپ کے بال سوارتے میری کنگھی ٹوٹ گئی تھی. یہ سوال ہے، کمال ہے. تو یہ تو 10 سال پہلے کی بات ہوگی. نہیں، آپ کا تو ماشاء اللہ بھی ایک کمال کیمرہ ٹرک ہے آپ کا. نہیں، یہ وگ نہیں ہے. نہیں، ایسے بال تو کسی کے ہوتے ہیں. سنا، جو زیادہ لٹریری لوگ ہوتے ہیں ان کے بال اڑ جاتے ہیں. آپ تو ماشاء اللہ صحت بھی ٹھیک ہے. تھانے صاحب کے تو بال ٹوپی پہننے کی وجہ سے اڑ گئے ہیں. بھائی سب چلتے چلتے جاتے جاتے مجھے خیال آیا کہ آپ سے کچھ شعر سنیں. آپ کا شعری ذوق میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. شعر تو موقع کے حساب سے یاد آتے رہتے ہیں. آپ کہیں تو
ایک شعر منیر نیازی کا اور ایک قطع بھی منیر نیازی کا. سبحان اللہ. میرے گفتگو فیوریٹ. ہاں گفتگو کے حوالے سے خوبصورت شاعر، خوبصورت انسان. بہت. منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. اور قطع ہے جی کہ خاموشی کو زباں کیسے کروں میں، خاموشی کو زباں کیسے کروں میں، اداسی کو بیاں کیسے کروں میں، بدلنا چاہتا ہوں اس زمین کو، یہ کار آسماں کیسے کروں. سبحان اللہ. کار آسماں. واہ واہ واہ. ایک اپنا شعر ہم بھی عرض کرتے ہیں. بالکل بالکل. میں بھی کتنا اچھا ہوں، بالکل تیرے جیسا ہوں. یہ کسی اور کے لیے کہا گیا ہے لیکن پھر بھی بہت اچھا.